الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ اعلیٰ کی پہلی 3 آیات ہیں، یعنی بسم اللہ کے علاوہ اس صورت کو جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً طریق رائج ہے جمعہ اور عیدین میں پڑھا جاتا ہے پہلی رکعت میں، کیونکہ حدیث میں روایت ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین پر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ بس یہ اس سنت کی پیروی ہے جس کی وجہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں بعض روایات میں آتا ہے سورہ اخلاص، اور بعض میں یہ ہے کہ آخری 3 صورتیں، آخری 2 کل اور سورہ اخلاص۔ بہرحال اس وقت سورۃ الاعلیٰ کی ان آیات کے حوالے سے کچھ کہوں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کی بڑی تفصیل سے تفسیر بیان کی ہے اور بحث فرمائی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفاسیر جو ہیں وہ بھی ایک عظیم علمی خزانہ ہے جن کو پڑھنے کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہیے۔ گویا یہ پوری قرآن کریم کی تو تفسیر نہیں ہے، لیکن جن جن صورتوں کی ہے مختلف 10 جلدیں ہیں یہ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی تسبیح کر اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے، یعنی تیرا رب جو ربوبیت کے لحاظ سے سب سے بلند اور اعلیٰ شان رکھتا ہے، اس کی تسبیح کر۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تو اپنے رب کا نام دنیا میں بلند کر۔ گویا 2 ذمہ داریاں انسان کی لگائی گئی ہیں، ایک مومن کی لگائی گئی ہیں جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر شریعت کامل ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامل نمونہ بنایا، اور آپ کے طریق پر چلنا ہم پر فرض قرار دیا۔ بس ہر اس شخص کی جو آپ کی طرف حقیقی رنگ میں منسوب ہوتا ہے اور ہونا چاہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ آپ کے اسوے پر چلنے کی کوشش کرے۔